ظہور حسین قریشی صاحب جی. آغا صاحب میں اس پہ قائم ہوں. ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ایک اپوزیشن ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دونوں دیں گے. جی قریشی صاحب جی. جی قریشی صاحب جی. چیئر کو اپنی جو آنر کا احساس ہے، اور میں نے کبھی آپ کے ساتھ اب نون کا نہیں ہے نا، آپ کا ہے نا، آپ کے دونوں کہے تھے آپ. جی قریشی صاحب جی سٹارٹ کریں پلیز، بسم ٹائم اللہ بہت الرحمن کم ہے. الرحیم. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین، آج آپ نے مجھے بجٹ 2021-22 پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے تمام سٹاف کا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ کے ساتھ شامل ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اسمبلی کے سٹاف کا بہت ہی لمبا سیشن ہے، اور یہ آج نہیں پچھلے 3 دن سے چل رہا ہے. 12 گھنٹے کا سیشن یہاں پہ آپ نے منعقد کیا، اور تمام ممبران کی تجاویز جو ہیں ان کو سنا، تمام کی باتوں کو آپ نے سنا اور کوشش کی کہ اس کو شامل کریں، اپنے بجٹ کے اندر اس کا حصہ بنائیں بحث کا. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں بہت چھوٹی بات کروں گا. تھوڑی سے ہیں بجٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو قابل ذکر ہیں ان کے اوپر بات کروں گا، اپنی کچھ تجاویز پیش کروں گا، اور آخر میں اپنے حلقے کے متعلق بات کروں گا. سارے جانتے ہیں جناب چیئرمین جن حالات کے اندر ہمیں یہ حکومت ملی. معیشت جو تھی وہ تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی تھی. بات یہاں پہ ہوئی ٹوئن ڈیفیسٹس کی بات ہوئی. قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے ہم جب پی ٹی آئی کو یہ حکومت ملی. اور اس کے اوپر پھر یہ جو گلوبل پینڈیمک کووڈ-19 نے تباہی مچائی. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام درم برم ہو کے رہ گیا. فلائٹس بند ہو گئی، ہوٹلز بند ہو گئے، ریسٹورانٹس، آمد و رفت دنیا کی تجارت سبھی بند ہو گئے، جس سے کموڈٹی پرائسز پہ بہت بڑا اثر پڑا. اور گلوبلی پاورٹی میں اضافہ ہوا، گلوبلی کموڈٹی پرائسز میں اضافہ ہوا. یقیناً پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو، ان کی معاشی ٹیم کو، اسد عمر صاحب کو، NCOC کو، جنہوں نے اس مشکل وقت میں میں سمجھتا ہوں بہت آسن انداز میں، بہت اچھے انداز میں اس ملک کو اس وبا کے ٹائم میں سہارا دیا، اور اس کو گائیڈنس دی، اس کو لیڈرشپ دی، اور اس کو اس میں سے نکالا. کم سے کم جانی نقصان ہو، کم سے کم معاشی نقصان ہو، لوگوں کا روزگار بچائیں. میں سمجھتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا اس کی تائید کر رہی ہے. ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین بجٹ ہے، یہ ایک ہوپ کا بجٹ ہے، یہ عام آدمی کا، یہ کاشتکار کا، یہ ہمارے مزدور کا، یہ ہماری صنعت کاروں کا، ہماری انڈسٹری کا، ہمارے نوجوانوں کا بجٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک امید کی کرن جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہوئی ہے. پہلے 2 سال جو تھے سٹیبلائزیشن کے سال تھے، یہ گروتھ کا بجٹ ہے، اور یہ پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ جو ہے وہ گامزن کرنے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں قابل ذکر بات ہے اس بجٹ کے اندر جو سب سے نمایاں میری نظر میں ہے، وہ جو 103 بلین کی ایلوکیشن کی گئی فار واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر سیکیورٹی. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، فیڈریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور بہت لمبے عرصے کے بعد ہمیں ڈیمز کے اوپر کام ہوتا نظر آ رہا ہے، واٹر سٹوریج کے اوپر کام ہوتا نظر آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں، خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ منصوبے آپ جانتے ہیں کوئی ایک دن کے، ایک سال کے، کچھ مہینوں کے نہیں ہوتے، یہ لانگ ٹرم منصوبے ہیں، آنے والے وقت کے منصوبے ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ منصوبے جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس انداز سے لے کر چل رہی ہے اور اس پہ دن رات محنت کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، اور یہ قابل ذکر ہے ہمارے لیے. اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا احساس پروگرام کا، جس کو بڑھا کر 260 ارب روپیہ مختص کیا گیا اس کے لیے اس بجٹ کے اندر. جناب چیئرمین آپ جانتے ہیں یہ پیسہ ان کے لیے ہے جو معیشت کے بالکل نچلی سطح پر کھڑے ہیں، جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے. کووڈ کے اندر، کووڈ-19 کے اندر جو سہارے کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں وہ اس احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے مہیا کیا. ان بے سہارا کو، ان بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو
بہت ہی شفاف طریقے سے, بہت آسان طریقے سے ان کو یہ پیسہ جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا پورے ملک کے اندر. آج بھی میرے اپنے حلقے میں میاں چنو کے اندر میں جانتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ سینٹرز کے اوپر جا کر بڑی آسانی سے یہ پیسے جو ہیں یہ حاصل کر رہی ہیں اور اپنی ضروریات جو ہیں انہیں پورا کر رہی ہیں بلا تفریق. اس سے مطلب ہے کوئی وہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں. میں وہاں کا پی ٹی آئی کا منتخب نمائندہ ہوں اور مجھے بھی نہیں پتا کہ اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے یا کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا. اس شفاف انداز سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی, میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو فخر ہے. تیسرا میں جو سمجھتا ہوں بہت زبردست کام کیا اس حکومت نے اور کرنے جا رہی ہے وہ صحت کارڈ کا ہے, جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دس از دا نیڈ آف دی آور. ہمارے حالات ایسے ہیں, ہمارے پاس سرکاری ہسپتال جو ہیں ناکافی ہیں, ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں, وہاں علاج اتنا مہنگا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے, کسی گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو یا تو قرض اٹھانا پڑتا ہے یا کچھ بیچنا پڑتا ہے, اور پورے کا پورا جو گھر کا سیٹ اپ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے, وہ دباؤ میں آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو اس نیڈ کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہم عام آدمی کی زندگی میں اس کی ضروریات جو ہیں, اس کی صحت کو لے کر جو نیڈز ہیں اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. میں امید رکھتا ہوں بائی دا اینڈ آف دا ایئر دسمبر تک یہ باقی تمام اضلاع کے اندر بھی جاری کر دیا جائے گا, اس پروگرام کو شروع کر دیا جائے گا اور ہم سب اس سے مستفید ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا گیم چینجر ہوگا اور یہ ایک ریولوشنری پروگرام ہے جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. اس کے بعد جو 50 لاکھ گھروں کے اندر ہم 5 لاکھ کا انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں جناب چیئرمین, جو کسانوں کے لیے ہم نے ایگریکلچر امپلیمنٹس کے لیے انٹرسٹ فری لونز متعارف کرائے اس بجٹ کے اندر, اور ان کی کراپس کے لیے جو ان پٹ کے اندر سپورٹ ہم نے پرووائڈ کی 1.5 لاکھ روپیہ جو انٹرسٹ فری لونز کی شکل میں دینے جا رہے ہیں. اور جو گھر جو چھت مہیا کرنے کے لیے ہم 20 لاکھ روپیہ لون دینے جا رہے ہیں, انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں. یہ وہ باٹم اپ اپروچ ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا اور جو ہماری جماعت کا میں سمجھتا ہوں نظریہ ہے اس کے عین مطابق ہے, اور اس سے پوری اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی. اور یہی وہ انکلوسیونیس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ بجٹ جو ہے اسے بنایا گیا. اسی لیے یہ اپنی مثال آپ ہے. میری جو چند تجاویز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. ہم نے اس کے اندر 14% گروتھ دیکھی ہے جناب چیئرمین اس سال, اور اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے, بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے لڑکوں کی جو کہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں, جو کہ اس کے اندر آسانی سے کھپائے جا سکتے ہیں. میں اپنے شہر کی اگر بات کروں میاں چنو کی, تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ایمیزون کے اوپر کام ہوا ہے پچھلے چند ہی مہینوں کے اندر ایک بہت بڑا اس کے اندر گروتھ ہم نے دیکھی ہے, اور بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو اس کے اندر اب وہاں پہ ہمارے شہر کے اندر کام کرنے جا رہا ہے, اور یہ بہت پوٹینشیل والا سیکٹر ہے. اس کے اوپر سر مجھے 2 منٹ چاہیے ہوں گے. جی وائنڈ اپ. اس کے اوپر مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو اکوپ آر ینگسٹرز, آر جو پاپولیشن ہے, ٹو میک دیم اے پارٹ آف دا گلوبل آئی ٹی ورک فورس. تو دوسرا جو بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے obviously وہ ایگریکلچر ہے, جو ہماری رورل سیگمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کے اندر بھی بہت پوٹینشیل ہے, بہت زبردست ہم نے پرفارم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سال جو زراعت, میرا تجربہ مختلف ہے, میں جہاں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے لوگوں نے بہت زبردست میں سمجھتا ہوں یہ سال جو تھا ان کو ریٹرنز ملے ہیں. شوگر کین ہو, رائس ہو, ویٹ ہو, جس آسانی کے ساتھ انہوں نے اپنی فصل کو اس سال سیل کیا, اور جو ریکارڈ میں سمجھتا ہوں اضافہ ہوا سپورٹ پرائز کے اندر, تو یہ ہماری گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. جہاں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کاٹن, کیونکہ وہ اس ملک کی میں سمجھتا ہوں جو ٹیکسٹائلز ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کاٹن کے اوپر ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے اور ہمیں بہتر سیڈ دریافت کرنے کی, مہیا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ مچ مور نیڈس ٹو بی ڈن آن دیٹ فرنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوب ویلز ہیں, زرعی ٹیوب ویلز ہیں, ان کو ہمیں سولر کے اوپر شفٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے آن اے پرائیورٹی بیسس. جیسے اب سے پہلے کھالوں کو پکا کیا گیا 2080 کے ساتھ,
رول کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اسی طرح سے اگر پروگرام متعارف کرایا جائے تو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہماری الیکٹریسٹی کا جو لوڈ شیئر کر سکتا ہے اور سولر کے اوپر بآسانی شفٹ ہو سکتا ہے. جناب چیئرمین, میں سمجھتا ہوں جو تیسری تجویز ہے میری اور جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے, وہ ہمارا جو میں سمجھتا ہوں اولین ترجیح ہونی چاہیے اور جو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے وہ لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ جو ہے اسے یقینی بنانا. انگریز کے وقت 1934 میں جو رول آف تھم تھا, جو پولیس ٹو پاپولیشن ریشو تھا, وہ 1:450 یعنی ایک پولیس آفیسر 450 لوگوں کے اوپر تعینات ہوتا تھا. اپنے ضلع کی بات کروں, خانیوال 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ضلع ہے میرا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 6,500 کی فورس ہونی چاہیے. پلیز وائنڈ اپ جی. میں 2 منٹ لوں گا سر. اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے میرے ضلع میں 18 پولیس سٹیشنز ہیں, ان کے اندر 666 آفیسرز ہیں جو اس وقت تعینات ہیں. یہ ریشو تقریباً 1:4,500 بنتا ہے جو بالکل ہی ناکافی ہے. اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے جان اور مال کا تحفظ کریں گے, ہمارا امن جو ہے اسے یقینی بنائیں گے. تو میں آپ کی وسادت سے صوبائی حکومت کو, پنجاب حکومت کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے اسے یقینی بنائیں, اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ مختص کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ان کو وہیکلز, ان کو ٹریننگ کریں, ان کو ٹیکنالوجی فراہم کریں تاکہ وہ ہمارا امن جو ہے اسے قائم کر سکیں اور ہمارے لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ کو یقینی بنا سکیں. دوسری میری بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ڈرگز کو لے کر. یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے. پہلے اس کو ہم دیکھتے تھے کراچی, اسلام آباد, لاہور جیسے شہروں کے اندر, اب یہ میاں چنو جیسے اور ہمارے دیہاتوں کے اندر عام ہو گیا ہے جناب چیئرمین, اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے یہ تباہ کر رہا ہے. اس کے اوپر میں آپ کی وسادت سے انٹیریئر منسٹر کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ANF کو جو ہے وہ اسٹرینگتھن کیا جائے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کو ضلع کی سطح تک لے کر جایا جائے تاکہ وہ آن گراؤنڈ جا کر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں, اس میں بہتری لا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لاز کو بھی امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو بدقسمتی سے پکڑا جاتا ہے ڈرگ ڈیلر, وہ بڑے آسانی سے ہمارے لیگل سسٹم سے نکل کر پھر مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اس میں جوش سے وہ اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے. وی نیڈ ٹو امینڈ the laws and make them exemplary تاکہ ایسا کام جو ہے وہ کرتے وقت لوگ بار سوچیں. جناب چیئرمین, میں آخر میں اپنے حلقے کی بات کرنا چاہوں گا. پچھلے سال یہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی جی. میں آخر میں اپنے حلقے کے 2 بس پوائنٹس ہیں جو میں ذکر کروں گا. ہمارے حلقے میں آپ کو پتہ ہے میاں چنو شہر کو میں نے بتایا تھا کہ ریلوے لائنز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ان 2, اور ہمارا بڑے درینہ مسئلہ تھا ریلوے کراسنگ کا. گھنٹوں کے حساب سے ہمارا ریلوے پھاٹک جو ہے وہ بند رہتا ہے اور لوگوں کو بہت پریشانی تھی. میں نے اس کا ذکر پچھلے سال بجٹ سپیچ میں کیا, پھر پرائم منسٹر صاحب سے کیا. میں آج ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ود CM پنجاب اور الحمدللہ اس سال اس کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے اور 34.5 کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کے لیے مختص کیا. میرا آخری پوائنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بہت میں سمجھتا ہوں قابل ذکر منصوبے ہیں اور میں CM صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک غلہ منڈی اور سبزی منڈی کو جو شفٹ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ میاں چنو, اس کے ساتھ ہی منسلک ہے جو بائی پاس بنایا جا رہا ہے 15L سے کرامت موڑ تک. اور دوسرا جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں قابل ذکر منصوبہ ہے ڈیولائزیشن آف میاں چنو ٹو عبدالحکیم انٹرچینج بایا تو لمبا, یہ 30 کلومیٹرز کا 4 لین روڈ بننے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ لانگ ٹرم منصوبے ہیں, ان سے ہماری پوری تحصیل جو ہے وہ مستفید ہوگی آنے والے وقتوں میں. آپ کے تفصل سے میں CM صاحب کا ایک بار پھر خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے ہمارے پہ کمال مہربانی کی اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں انہی 12 مہینوں میں آنے والے وقتوں میں یہ شروع ہوں گے اور پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. محترمہ شمس النساء صاحبہ جی.